الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلی العظیم۔ اللہ پاک نے جس طرح انسانوں کو پیدا فرمایا اسی طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے جناتوں کو بھی پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس میں جناتوں کے بارے میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل دنیا کی زمین پر جنات آباد تھے اور وہ سب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے دنیا کی زمین میں فساد شروع کیا اور دنیا کی زمین میں اللہ کی نافرمانی شروع کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے دنیا کی زمین سے انہیں خالی کرا دیا، بھگا دیا۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں ان کو قید کر دیا گیا اور وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے اور اللہ کی لعنت ان پر برسی اور فرشتوں کی لعنت ان پر برسی۔ انہی میں سے ابلیس، انہیں جناتوں میں سے ابلیس بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار منتخب کر دیا تھا، لیکن جب اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا تم ان کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لاؤ، تو فرشتوں نے آپ کی یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا۔ اور جب ابلیس کو حکم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اسی طرح شیطانوں کو اور جناتوں کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا۔ ابلیس نے کہا اللہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کریں گے اور سجدے سے انکار کر دیا۔ ایک سجدے سے انکار کیا تھا اس نے، اور اس سے پہلے ہزاروں سال اللہ کی زمین پر عبادت کی تھی اس نے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اس نے، ابلیس نے، لیکن ایک سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے دربار سے ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دے دیا گیا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک اور اللہ کی عدالت لگنے تک یعنی میدان حشر میں حساب و کتاب کا معاملہ ہونے تک اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ابلیس پر برستی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے ان کو بھگا دیا ابلیس کو، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ اور جناتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ بہت سارے جنات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ
ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے۔ اور بہت سارے جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ کو نبی مانا ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، اور خود جو آیت میں نے پڑھی ہے 27ویں پارے کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ نازل فرمائی ہے سورہ جن کے نام سے۔ جنات اللہ کی مخلوق، جس طرح ہم انسان اللہ کے مخلوق ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناتوں میں بھی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرواتے ہیں۔ یہ سارا عمل انسانوں کے جیسے جناتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ جن کو مکمل قرآن کے اندر نازل فرمایا، ایک مکمل سورہ نازل فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیبین کے ساتھ جن ایمان لائے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ابلیس نے صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ کے حکم کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا، ایک سجدہ کرنے کا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، 5، اور وہ مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اگر وہ مسلمان صبح سے شام تک ایک سجدہ بھی نہیں کرتا، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، پھر ہفتے بھر نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اور بہت سارے مسلمان دنیا میں موجود ہیں جو صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، ایک سجدے کی وجہ سے ابلیس پر تمام فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور برستی رہے گی قیامت تک، لیکن وہ مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اللہ پاک ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اپنے دربار سے بھگا دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت اور بد دعا فرمائی تھی فرشتوں نے اور اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ایک مسلمان جو صبح سے شام تک ایک سجدہ نہیں کرتا، ایک نماز نہیں پڑھتا، ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اور ہفتوں نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اللہ کی رحمت اسے مل جائے گی، اللہ کی طرف سے برکت اس کی زندگی میں آ جائے گی، اسے اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، تمام امت مسلمہ کو، کہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے بھگا دیا تھا، سارا عمل اس کا ضائع کر دیا تھا۔ ہزاروں سال سے اس نے جو عبادت کی تھی، ہزاروں سال سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے، وہ ساری عبادت اس کی اکارت ہو گئی اور بیکار کر دی گئی، صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہماری زندگی کا سارا عمل کا تعلق نماز سے ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ کر کے دین کے کام کرتے ہیں، دین کے احکامات کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور بھی دوسرے کام کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، عند اللہ مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر ہم نیکی کرتے ہیں، پھر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ نماز شرط ہے تمام عمل کو قبول کرانے کے لیے۔ تمام عمل میں سب سے مقدم نماز ہے، نماز۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے، اللہ سے ایک ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، جو ہم 5 مرتبہ دن میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کر کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک کوشش کرتے ہیں۔ اور جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، جو بہن بیٹیاں مائیں نماز پڑھتی ہیں، وہ اللہ سے قریب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی میں لایا ہوا ہے۔ اور جو مسلمان بھائی بہن نماز نہیں پڑھتے، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں
ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے واسطے نماز شروع کریں، نماز پڑھیں، نماز کو سیکھ کر کے پڑھیں، نماز کو اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں، نماز اللہ کی عبادت سمجھ کر کے پڑھیں، یہ سمجھ کر کے پڑھیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان فرمائے، اللہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔